چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگیں، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کا سبق نمبر 11 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے 10 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے درس نمبر 11، ضمائر مجرورہ واحد غائب۔ ضمائر مجرورہ واحد غائب کا اس میں استعمال ہے۔ اصل میں ضمائر یہ ضمیر کی جمع ہے، اور ضمیر جو ہیں وہ 70 ہیں۔ 14 مرفوع متصل کی ضمیریں ہوتی ہیں، 14 مرفوع منفصل کی، اور 14 منصوب متصل، 14 منصوب منفصل، اور 14 مجرور متصل۔ تو یہ مجرور جو متصل وہ ضمیر ہوتی ہے، یہ کبھی حرف جر کے ساتھ مل کر آتی ہے اور کبھی اسم کے ساتھ اس کا واسطہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس کا استعمال وہ حرف جر کے ساتھ ہے، اور ضمیر غائب کا یہاں استعمال کریں گے۔ ضمیر غائب واحد مذکر غائب کا بھی استعمال ہے اس کے اندر، تو اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ اگر غائب کی ہے تو ہو ہوتی ہے، اور ہی ہو ہوتی ہے، اور تثنیہ اس کا ہما آتا ہے، اور جمع اس کی آتی ہے ہم۔ یعنی اگر ہم کتابوں میں دیکھیں گے تو ضمیروں کی جو صورت ہوتی ہے وہ اس طرح بیان کرتے ہیں مجرور متصل کی، لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکے، لکما، لکنا، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہنا۔ اس میں جو ضمیر ہوتی ہے غائب کی 3 ہوتی ہیں، اور مؤنث غائب کی 3 ہوتی ہیں، مذکر حاضر کی 3، مؤنث حاضر کی، اور 2 متکلم کی۔ اب یہاں پر بیان کریں گے ایک چیز، دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ ضمیریں جو ہوتی ہیں وہ اسم ہوا کرتی ہیں، پروناؤن ہوا کرتی ہیں، یعنی اسم کی جگہ میں استعمال ہوا کرتی ہیں۔ جس طرح سے یعنی اسم کی جگہ میں ضمائر کا استعمال کرنا، اور یہ حرف جر کے ساتھ آئیں گی، چونکہ اسم کے ساتھ حرف جر جڑتا ہے تو ضمیریں بھی اسم کے حرف جر کے ساتھ وابستہ ہوں گی۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ سوال و جواب ہیں، بات چیت ہے 2 لوگوں کی، ایک حسان ہے دوسرا نعمان ہے۔ سب سے پہلے حسان پوچھ رہا ہے، حسان ما ھذا و ما فیہ، ما مانے کیا، ھذا مانے یہ، ما ھذا یہ کیا ہے، و ما فیہ اور اس میں کیا ہے۔ تو اور فیہ جو ضمیر جو کہ یہاں پر استعمال ہوئی، ہی ضمیر مذکر غائب کی، یعنی فیہ۔ ما ھذا جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، اب اس کے لیے جو ہے ھذا نہ لا کر اس کی طرف ضمیر لائی گئی، اور کہا ما ھذا یہ کیا ہے، و فیہ اور اس میں کیا ہے۔ ما جو ہے اس میں استفہام مبتدا، اور ھذا اس میں ھذا اس کی خبر ہوگی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، چونکہ سوالیہ ہے۔ وما فیہ اور اس میں کیا ہے، واو عاطفہ ہے، اور ما اس میں استفہام مبتدا، اور فیہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثابتن اس میں فاعل ہوا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ آگے ہے نعمان۔ نعمان کہتا ہے ھذا مطعم وفیہ کل نوع من انواع الماکولات۔ مطعم مانے ہوتا ہے ہوٹل، اور جمع آتی ہے اس کی مطاعم، جمع مکسر مساجد کے وزن پر مفاعل۔ ھذا مطعم یہ ہوٹل ہے، وفیہ کل نوع من انواع الماکولات اور اس میں کھانے کی قسم قسم کے کھانوں کی چیزیں ہیں۔ وفیہ کل نوع من انواع الماکولات اور اس میں کھانے کی جو ہیں وہ مختلف چیزیں ہیں۔ وفی کل نوع من انواع نوع کی جمع اور معقولات معقول کی جمع، اور اس میں کھانے کی مختلف چیزیں ہیں۔
اب دیکھیں ضمیر کا جو استعمال ہوتا ہے وہ اس وقت کرتے ہیں عام طور پر جب پہلے اس کا ذکر جو ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہا انہوں نے کہ ھذا مطعم، یہ ایک ہوٹل ہے، ہوٹل کا ذکر ہو گیا اس میں ظاہر کے ساتھ۔ اب اس کے بعد اس کے لیے نام نہ لا کر اس کے لیے ضمیر لائی گئی، اور وہ غائب کی ضمیر لائی گئی، چونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ مذکر ہے تو کہا ھذا مطعم، یہ ایک ہوٹل ہے، وفیہ نوع کل نوع من انواع الماکولات، اور اس میں کھانے کی مختلف چیزیں ہیں۔ ھذا اس میں اشارہ مبتدا اور مطعم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وفی کل نوع من انواع الماکولات، اور اس میں مختلف قسم کے کھانوں کی چیزیں ہیں۔ اب یہ فیہ واو عاطفہ، فیہ یہ جو ہے ظرف لغ جو ہوتا ہے، ظرف جو ہوتا ہے وہ خبر بنتا ہے، تو فی جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابت اسم فاعل ہوا، فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مقدم۔ کل مضاف نوع مضاف الیہ من حرف جر انواع الماکولات ترکیب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، کل مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغ سے مل کر یہ اس کی ہو جائے گی مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب مثل اللحم والبیض والسمک، یہ یعنی اس میں قسم قسم کے کھانوں کی چیزیں اور وہ اس کے نام یہ ہیں۔ اب یہاں پر ایک مبتدا محذوف نکال لیں، انواع الماکولات یعنی کھانے کی جو چیزیں، یعنی مثل یعنی انواع الماکولات کو مبتدا بنا دیں گے، اور مثل اللحم والبیض والسمک اس کو خبر بنا دیں گے۔ تو انواع الماکولات یعنی کھانے کی چیزیں جیسے گوشت، والبیض انڈا، والسمک مچھلی ہے، یعنی ہوٹل ہے اس میں کھانے کی جو چیزیں جیسے گوشت، والبیض انڈا، والسمک اور مچھلی ہے۔ انواع الماکولات ترکیب اضافی ہو کر مبتدا، مثل مضاف، اللحم معطوف علیہ، واو حرف عطف، البیض معطوف اول، واو حرف عطف، السمکی معطوف علیہ لحم اپنے دونوں معطوف سے مل کر کے مضاف الیہ ہوا، مثل کا مثل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وذالک دکان البدال، بدال اس کو بولتے ہیں پنساری، دکان کی جمع دکاکین آتی ہے، وذالک دکان البدال، اور وہ یعنی اس میں اشارہ جو ہے یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے، اب اس کے جو ہے اشارہ کر دیا گیا، اب اس کے لیے ذالکہ کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ اس کے بعد اس کے لیے ضمیر کا استعمال کریں گے، اور وہ جو ہے وہ بدال یعنی پنساری کی دکان ہے۔ ذالکہ اس میں اشارہ مبتدا، اور دکان البدال مرکب اضافی ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وفیہ دقیق ورز وملح وسکر وصابون وغیر ذالک، اور یہ پنساری کی دکان ہے، اس میں دقیق آٹا، ورز چاول، وملح نمک، وسکر چینی، وصابون اور صابن، وغیر ذالک اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس میں آٹا، چاول، نمک، چینی اور صابن وغیرہ ہیں۔ واو عاطفہ، فیہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثابت اسم فاعل، ثابت اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مقدم، دقیق معطوف علیہ، واو حرف عطف، رز معطوف اول، واو حرف عطف، ملح معطوف ثانی، واو حرف عطف، سکر معطوف ثالث، واو حرف عطف، صابون معطوف رابع، واو حرف عطف، غیر ذالکہ ترکیب اضافی ہو کر معطوف خامس۔ اب یہ دقیق جو معطوف ہے اپنے پانچوں معطوف سے مل کر کے یہ مبتدا ہوگی، مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذا فنجان جمیل وفیہ شای لذیذ، ھذا مانے یہ، فنجان مانے پیالی، کپ، پیالی، یہ خوبصورت کپ ہے، جمیل خوبصورت، فنجان کی جمع آتی ہے فناجین۔ ھذا فنجان جمیل، یہ خوبصورت کپ ہے، وفیہ شای لذیذ، اور اس میں مزیدار عمدہ چائے ہے، وہو حار، اور وہ گرم ہے، وتلک زجاجۃ، تلک جو ہے مؤنث ہے تو اس کے بعد جو اس کی خبر آ رہی وہ بھی مؤنث، وتلک زجاجۃ، اور وہ ایک بوتل ہے، شیشی ہے، وفیہا ماء بارد، اور اس میں ٹھنڈا پانی ہے۔ دیکھیں آپ یہ چیز خیال رکھیں کہ یہاں تلک کا جو استعمال ہوا یہ مؤنث ہے تو اس کی جو خبر ہے وہ مؤنث ہوئی، اب اس کے بعد جو ہے وہ ضمیر کا جو استعمال ہوا وہ مؤنث استعمال ہوا، کیونکہ جو لوٹ رہی ہے ضمیر وہ ما قبل کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ما قبل چونکہ مؤنث ہے
اس لیے فی ہا میں جو ہا ضمیر مؤنث کی ہے وہ لوٹ رہی ہے زجاجہ کی طرف. وَتِلْكَ زُجَاجَةٌ. کہیں گے ہادہ فنجان جمیل، یہ خوبصورت کپ ہے، اس میں عمدہ چائے ہے اور وہ گرم ہے، اور وہ بوتل ہے اور اس میں ٹھنڈا پانی ہے. ہاذا اس میں اشارہ مبتدا، فنجان موصوف، جمیل صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وفی شائع لذیذ، اور اس میں مزیدار چائے ہے. واو عاطفہ، فی جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر، ثابت اسم فاعل، ثابت اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم. اور شائع لذیذ، شائع موصوف، لذیذ صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وہ حار، اور وہ گرم ہے. ہوا مبتدا، حار خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وَتِلْكَ زُجَاجَةٌ، اور وہ بوتل ہے. یہاں پر بھی ترکیب ایسی ہوگی، تل کا اسم اشارہ مبتدا، زجاجۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وفیہا ماء بارد، اور اس میں ٹھنڈا پانی ہے. فیہا جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر خبر مقدم، ماء موصوف، بارد صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آگے حسان. اب حسان پوچھ رہا ہے من ھذا ومعہ. من یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے، یعنی اس کے ذریعے جو پوچھیں گے تو وہ ایسوں کے بارے میں پوچھیں گے جو عقل والے ہوں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں. من ھذا، یہ کون ہے، ومن معہ، اور اس کے ساتھ کون ہے. یہ کون ہے اور اس کے ساتھ کون ہے. تو یہاں اس کی ترکیب یوں کریں گے، من اسم استفہام مبتدا اور ھذا خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. ومن معہ، یہاں پر بھی من اسم استفہام مبتدا، معہ مرکب اضافی ہو کر کے مفعول فی ہوا، ثابت اسم فاعل کا یا موجود اسم مفعول کا. موجود اسم مفعول ہوا نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. نعمان کہہ رہا ہے کہ ھذا معلم ومعہ تلمیذ وہو اعظمی، یعنی یہ معلم ہے. پوچھا تھا کون ہے تو کہا کہ یہ معلم ہے یعنی استاد ہے. ومعہ تلمیذ، اور ان کے ساتھ ان کا شاگرد ہے. وہو اعظمی، اور وہ کیا ہیں، اعظمی ہیں. اب یہاں کہا ھذا معلم، ھذا اس میں اشارہ مبتدا، معلم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وعاطفہ معہ مرکب اضافی ہو کر کے مفعول فی ہو کر خبر مقدم، اور تلمیذ ترکیب اضافی ہو کر مبتدا مؤخر. وہو اعظمی، اور وہ اعظمی ہے. ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا اور اعظمی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. حسان ما بیدہ، ما بیدہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، یا طالب علم ہے تو اس کے ہاتھ میں کیا ہے. اہو کتاب اللہ، کیا وہ اللہ کی کتاب ہے. تو اب یہاں ما اسم استفہام مبتدا، بحرف جر، ید مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثابت اسم فاعل، ہوا فاعل اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. کیا وہ اللہ کی کتاب ہے. حرف استفہام، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا اور کتاب اللہ مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. حرف استفہام کر کے چھوڑ دیں گے اور جب ترکیب کریں گے تو ترکیب میں انشائیہ ہی بنائیں گے. نعمان نعم جی ہاں، ہوا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے. فیہ تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے. من رطب و یابس، اس میں ہر چیز کا بیان ہے یعنی خشک تر، رطب تر و یابس اور خشک، یعنی خشک و تر کی ہر چیز کا روشن بیان ہے اس میں. نعم ہوا حروف ایجاب میں سے ہے اور ہوا ضمیر مبتدا، کتاب اللہ مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. فی تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا خشک و تر و خشک کا روشن بیان ہے. اب فی جار مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو کر خبر مقدم، اور تبیان جو ہے یہ مصدر ہے. اب تبیان مصدر کا یہ ظرف لغو بنے گا. اور لام حرف جر، کلی مضاف، شیء مضاف الیہ،
اور من جو ہے یہ حرف جر رد بن معطوف علیہ، وا حرفیات یا بسن معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو کلی کا، اور کل مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر کے مجرور ہوا لام حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا تبیان مصدر کا، تبیان مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر کے مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک تو ترکیب یہ ہوگا اس کی، اور اگر اس کو ہم اضافت منیہ کے طور پر مانیں تو ایسی ہو جائے گی اس کی ترکیب لام حرف جر کل مضاف شیئن موصوف، من حرف جر رتب معطوف علیہ، وا حرفت یا بسن معطوف علیہ معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر کے صفت، موصوف صفت سے مل کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، تبیان مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے حسان، من حاضی ومعہا، من کون، حاضی مانے یہ، من حاضی یہ کون ہے، ومن معہا اور اس کے ساتھ کون ہے، یہ کون ہے اور اس کے ساتھ کون ہے۔ یہاں پیچھے ہم اس کی ترکیب کر چکے ہیں۔ نعمان حاضی معلمتن یہ استانی ہے، ومعہا تلمیذتہا اور اس کے ساتھ اس کی شاگردہ ہے۔ اس کی ترکیب بھی سیم معلم اور معہ تلمیذو کی طرح ہوگی۔ یہ استانی ہے اور اس کے ساتھ اس کی شاگردہ، اسمہا خدیجہ، اس کا نام خدیجہ ہے۔ اسمہا مرکب اضافی ہو کر مبتدا اور خدیجہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حسان ما بیدیہا اس کے ہاتھ میں کیا ہے، اہوا فیض الادب کیا وہ فیض الادب ہے، اس کی بھی ہم ترکیب پیچھے بتا چکے، یعنی اس کے ہاتھ میں کیا ہے، کیا وہ اللہ کی کتاب ہے، اس طرح کی ترکیب۔ ما بیدیہا اس کے ہاتھ میں کیا ہے، ہا ضمیر کا مرجع مؤنث ہے، اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے، کیا وہ فیض الادب ہے۔ نعمان لا نہیں، بل ہوا مفتاح العربیہ بلکہ وہ کتاب مفتاح العربیہ ہے۔ تو یہ لا یہ ہے، اسی طرح اس کو کہہ کر چھوڑ دیں گے، وقف کر دیں گے، اور بل عاطفہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا اور مفتاح العربیہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وفی اللغۃ العربیہ اور وہ عربی زبان میں، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، فی حرف جر اللغت موصوف العربیہ صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر کے پھر اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسالیبہ جیدتن یعنی وہ لوگ عربی زبان میں ہے مفتاح العربیہ اور اس کے اسلوب عمدہ ہیں، ودروس نافعۃ اور اس کے جو اسباق ہیں وہ فائدہ مند ہیں، نفع بخش ہیں۔ اسالیب اسلوب کی جمع، اسی لیے جمع مکسر ہے، اس لیے اس کی خبر جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوئی، اور خبر جمع مکسر واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہے۔ اسالیب مرکب اضافی ہو کر مبتدا، جیدتن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ودروس نافعۃ اور اس کے اسباق نفع بخش ہیں، یہاں پر بھی دروس درس کی جمع مکسر ہے اور جمع مکسر واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے اس کی جو خبر ہے وہ بھی مؤنث استعمال ہوئی۔ دروس مرکب اضافی ہو کر مبتدا، نافعۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ سبق ہمارا ہو گیا مفتاح العربیہ حصہ دوم کا سبق نمبر 11۔ اب آئیے اس کی جو تمرین ہے وہ تمرین کو ہم آپ کے سامنے ٹیبل کی صورت میں اور حل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ یہ سبق نمبر 11 کی تمرین ہے، عربی کے حل کے ساتھ ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ شمار نمبر ہے، ادھر اردو ہے کتاب کی اور ادھر تمرین ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے اس میں، یہ کیا ہے اور اس میں کیا ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، وما فیہ اور اس میں کیا ہے، یہ کیا ہے اور اس میں کیا ہے، ما ھذا وما فیہ۔ آگے کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے ضمیر لگانی ہے کہ آگے ہمارے سامنے جواب میں کیا چیز آ رہی ہے۔ اگر جواب میں ہمارے مذکر آ رہی ہے تو ہمیں پہلے استعمال کرنا ہوگا فیہ، اور اگر بعد میں آنے والی چیز ہمارے مؤنث آ رہی ہے تو وما فیہا استعمال کرنا ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں مذکر آ رہا ہے اس لیے فی کا استعمال ہوا تھا۔ یہ گلاس ہے اور اس میں دودھ ہے۔ ھذا کأسن، ھذا مانے یہ، کأسن مانے گلاس، ھذا کأسن یہ گلاس ہے، وفیہ لبن اور اس میں دودھ ہے۔ نمبر 3، یہ لڑکا پڑھنے میں کیسا ہے۔ کیف مانے کیسا، ھذا الولد یہ لڑکا، فی القراءۃ پڑھنے میں، کیف ھذا الولد فی القراءۃ یہ لڑکا پڑھنے میں کیسا ہے۔
نمبر 4، یہ لڑکا پڑھنے میں محنتی ہے اور اس کی گھر اور مدرسے میں عزت ہے۔ حاذا الولد مجتہد فی القراءۃ وَلَهُ عِزَّةٌ فِي الْبَيْتِ وَفِي الْمَدْرَسَةِ، یہ لڑکا پڑھنے میں محنتی ہے اور گھر اور مدرسے میں اس کی عزت ہے۔ نمبر 5، یہ کیا ہے؟ ما هذه، یہ کیا ہے؟ نمبر 6، یہ مدرسے کی بس ہے اور اس سے طلبہ مدرسے جا رہے ہیں۔ هذه حافلۃ المدرسۃ وبها، اور اس کے ذریعے الطلاب ذاہبون، جا رہے ہیں، الی المدرسہ۔ هذه حافلۃ المدرسۃ وبها الطلاب ذاہبون الی المدرسہ۔ نمبر 7، یہ استاد ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزے کا قلم ہے۔ ھذا استاد وبیدہ یراع، ھذا استاد وبیدہ یراع۔ نمبر 8، یہ استانی ہے اور اس کے ساتھ میں اس کی خادمہ ہے۔ ھذہ معلمۃ ومعها خادمتها، یہ معلمہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی خادمہ ہے۔ کیا چشمہ خوبصورت نہیں؟ ھل النضارۃ لیست بجمیلۃ، ھل النضارۃ لیست بجمیلۃ۔ نمبر 10، کیوں نہیں، وہ بہت خوبصورت ہے، بلا کیوں نہیں، ہی جمیلۃ جدا، وہ بہت خوبصورت ہے۔ نمبر 11، وہ گھر کیسے ہیں؟ کیف تلک البیوت۔ نمبر 12، وہ گھر خوبصورت اور ماڈرن ہیں۔ تلک البیوت جمیلۃ عصریۃ، تلک البیوت جمیلۃ عصریۃ۔ نمبر 13، کیا مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے؟ نیت المؤمن خیر من عملہ، جواب۔ نمبر 14، جی ہاں، اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نعم نیتہ خیر من عملہ، نیتہ خیر من عملہ۔ نمبر 15، کتے کہاں بھونک رہے ہیں؟ این تنبح الکلاب، این تنبح الکلاب، کتے کہاں بھونک رہے ہیں؟ نمبر 16، وہ چھت پر بھونک رہے ہیں اور وہ بھوکے ہیں۔ تنبح، یہ چونکہ کلاب کی طرف لوٹ رہی ہے اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا۔ این تنبح الکلاب، کتے کہاں بھونک رہے ہیں؟ تنبح علی السقف، وہ چھت پر بھونک رہے ہیں۔ وہی جاعیۃ، اور وہ بھوکے ہیں۔ نمبر 17، انگور کی بیل لمبی ہے اور اس میں پھل ہیں۔ الکرم طویل وفیہ اسمار، الکرم طویل وفیہ اسمار۔ یہ جو تھا آج کا جو سبق تھا وہ ہمارا مفتاح العربیہ حصہ دوم کا سبق نمبر 11 آج آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل مفتی گلید مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور ہمارا اپلیکیشن گلید مصباحی کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔